اردو ناول انتقام قسط نمبر 206۔ آؤ ڈارلنگ، آج بہت خاص موقع ہے اور میں چاہتا ہوں کہ اس خاص موقع پر تم ہمارے ساتھ موجود رہو۔ پروفیسر اینڈریو نے اپنی کال پر وہاں پہنچنے والی سونیا کو دیکھ کر لہک کر کہا اور پھر پہلے سے اپنے ساتھ موجود چینی باشندے کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، کیوں مسٹر شاؤ شاؤی، تم اس موقع پر سونیا کی موجودگی پر اعتراض تو نہیں ہے نا؟ میزبان آپ ہیں اور اس جگہ کا کلی اختیار بھی آپ کے ہاتھ میں ہے۔ ایسے میں کون ہوتا ہوں کسی کی موجودگی یا غیر موجودگی پر اعتراض کرنے والا؟ ساؤ شوئی کے نام سے پکارے جانے والے چینی شخص نے اسپاٹ لہجے میں اینڈریو کی بات کا جواب دیا۔ سونیا بہت سمجھدار لڑکی ہے، اس کی موجودگی سے ہمارے کام میں کوئی حرج نہیں ہوگا۔ کیلی اور شیلی اس سے مانوس ہیں اور مجھے یقین ہے کہ شونگ بھی اسے ناپسند نہیں کرے گا۔ بوڑھے پروفیسر کی زندگی میں برسوں بعد سونیا کی شکل میں ایسی عورت آئی تھی جس کے حسن نے اسے تسخیر کر لیا تھا اور وہ موقع بے موقع اس کی اپنے قریب موجودگی پسند کرتا تھا۔ ٹھیک ہے تو پھر کام شروع کرتے ہیں۔ زاؤ شوئی زیادہ طویل بات کرنے کا عادی دکھائی نہیں دیتا تھا۔ وہ نر برفانی انسان کی آمد کے ساتھ ہی وہاں آیا تھا اور سونے نے زیادہ تر اسے خاموشی دیکھا تھا۔ اگر آپ میری موجودگی میں کمفرٹیبل فیل نہیں کر رہے تو میں رک جاتی ہوں۔ سونے نے جان بوجھ کر اسے مخاطب کیا۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، اسے اسپاٹ تاثرات کے ساتھ اسے جواب دیا اور اینڈریو کی طرف ایسی نظر سے دیکھنے لگا جیسے پوچھ رہا ہو کہ مزید کتنا وقت برباد کرنے کا ارادہ ہے۔ اوکے، ہم کام شروع کرتے ہیں، اینڈریو نے کہا اور ان دونوں کو اپنے ساتھ لیے اس راستے پر چل پڑا جو تہہ خانے تک جاتا تھا۔ حسب معمول لفٹ میں سوار ہونے سے پہلے انہوں نے اپنے عام ملبوسات کے اوپر گرم لباس پہنے اور پھر لفٹ کی مدد سے نیچے پہنچ گئے۔ نیچے پہنچتے انہیں ایک زوردار دھاڑ سنائی دی۔ یہ دھاڑ اس برفانی نر انسان کی تھی جو کیلی شیلی کے سامنے والے سیل میں ہی بند کیا گیا تھا۔ وہ کسی بکھرے ہوئے سانڈ کی طرح سیل میں ادھر سے ادھر چکرا رہا تھا اور چکر لگاتے لگاتے جب اس کی سلاخوں والے دروازے پر آ کر کھڑا ہوتا جس کے پار سے اسے سامنے والے سیل میں بند کیلی اور شیلی صاف دکھائی دیتی تھی تو اس کے حلق سے ایک وحشیانہ آواز نکلتی تھی اور وہ سلاخوں کو یوں زور زور سے جھنجھوڑتا جیسے انہیں توڑ کر دوسری سے پہنچنا چاہتا ہو۔ ہیلو شونگ، کیا بات ہے؟ بہت غصے میں دکھائی دے رہے ہو، لگتا ہے تمہارے لیے صبر کرنا مشکل ہو رہا ہے، لیکن یہ کوئی مہذب رویہ نہیں ہے دوست۔ تم اس طرح کے رویے کا اظہار کرو گے تو ہماری تربیت پر حرف آئے گا۔ زاؤ شوئی لپک کر شونگ کے سیل کی طرف گیا اور قدرے ناراض لہجے میں اس کی گوشمالی کرنے لگا۔ سونے نے دیکھا اس کی ہلکی سی ڈانٹ کے نتیجے میں شونگ کے رویے میں تبدیلی پیدا ہوئی اور وہ یوں سر جھکا کر کھڑا ہو گیا جیسے اپنے عمل پر شرمندگی کا اظہار کر رہا ہو۔ اس انوکھے منظر کو دیکھ کر سونیا نے ایک گہری سانس لی۔ صاف ظاہر تھا کہ جیسے کیلی اور شیلی پروفیسر کی سب باتیں سنتی اور سمجھتی تھیں، بالکل اسی طرز پر شونگ کی بھی تربیت کی گئی تھی اور وہ بھی اپنے ٹرینر کی بات سمجھتا تھا۔ شوئی کا جو تعارف انہیں کروایا گیا تھا اس کے مطابق اس نے ڈاکٹر یوان منگ کے ساتھ مل کر شونگ کی تربیت اور پرورش میں بھرپور حصہ لیا تھا اور اس وقت دراصل وہ یوان منگ ہی کی نمائندگی کر رہا تھا۔ تم دونوں خوش ہو میری پیاریو، دیکھو میں نے اپنا وعدہ پورا کیا ہے اور تمہارے لیے تمہارے ساتھ ہی لے آیا ہوں۔ پروفیسر اینڈریو شاید اپنی تربیت کی برتری جتانے کے لیے کیلی اور شیلی کے سیل کی طرف بڑھا اور بڑی محبت سے ان سے مخاطب ہوا۔ وہ دونوں جو پہلے ہی خوشی سے ہلکی آواز سے خوخیا رہی تھی پروفیسر کے مخاطب کرنے پر تالیاں بجانے لگی۔ بلا شبہ ایک خوبصورت اور متاثر کن منظر تھا۔ یاد ہے نا، شونگ تم دونوں کا ہے، لیکن پہلی بار یہ اس کے حصے میں آئے گا جسے یہ خود منتخب کر لے۔ امید ہے اس بات پر تم میں کوئی ہنگامہ نہیں ہوگا۔ وہ کیلی اور شیلی سے بھی مخاطب تھا جیسے کوئی باپ اپنی بیٹیوں سے مخاطب ہو۔ جواب میں وہ بھی ایسی تمیز اور فرما برداری کا مظاہرہ کر رہی تھی جیسے وقت رخصت بیٹیاں باپ کی نصیحت سنتی ہیں۔ ٹھیک ہے تو پھر انتظار ختم اور کھیل شروع۔ پروفیسر اینڈریو نے اپنے ہاتھ میں تھامے ریموٹ کے بٹن باری باری دونوں سیلز کی طرف کر کے دبائے تو سلاخدار دروازے کھل گئے۔ دروازہ کھلنے پر شونگ زور سے چونکا اور یوں لگا کہ دیوانہ وار باہر نکلے گا، لیکن پھر اس نے خود پر قابو پا لیا اور اپنے بھاری بھرکم وجود کے ساتھ آہستہ آہستہ اپنے سیل سے باہر نکلا۔ اس موقع پر کیلی اور شیلی کی خوخیاہٹ میں اضافہ ہو گیا اور واضح طور پر احساس ہونے لگا کہ وہ شونگ کو اپنی طرف راغب کرنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ پروفیسر زاؤ شوئی اور سونیا نے ایک دیوار کے ساتھ سمٹ کر ان کے درمیان سے ہٹ جانا مناسب سمجھا۔ وہ تربیت یافتہ تھے، لیکن یہ بات طے شدہ تھی کہ ان کے عظیم جسوں کے اندر موجود حیوانی طاقت اگر وحشیانہ رخ اختیار کر لیتی تو اچھی خاصی مشکل کھڑی ہو سکتی تھی۔ بے شک وہ جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے انہیں قابو کر سکتے تھے، لیکن اس میں نقصان کا بھی احتمال تھا۔ پھر بات ان خاص لمحات کی بھی تھی۔ انہیں دیکھنا تھا کہ شونگ کسے منتخب کرتا ہے اور کون سے ملک کے لیے اپنا گوہر مقصود پانے کے امکانات پیدا ہوتے ہیں۔ کیلی اور شیلی اپنے بھاری وجودوں کے ساتھ حلق سے آوازیں نکالتے ہوئے رقص کے انداز میں شونگ کے ارد گرد گھوم رہی تھی
اور وہ گردن موڑ کر باری باری یوں انہیں دیکھ رہا تھا جیسے جانچ رہا ہو کہ دونوں میں کون اس کے لیے زیادہ بہتر ساتھی ہے۔ آخرکار یہ کشمکش ختم ہوئی اور اس نے کیلی کی طرف پیش قدمی کی۔ اس کی اس پیش قدمی پر شوئی کے حلق سے پرمسرت آواز نکلی، جبکہ اینڈریو کے چہرے پر ایک سایہ سا لہرا گیا۔ یہ شروع سے طے تھا کہ کیلی کے بطن سے جنم لینے والے بچے چین اور شیلی کے بطن سے پیدا ہونے والے بچے اسرائیل کی ملکیت ہوں گے۔ شونگ نے کیلی کو منتخب کر کے گویا چین کے حق میں فیصلہ دے دیا تھا۔ اس فیصلے پر شیلی بھی مایوس سی، 2 قدم پیچھے ہٹ گئی اور کسی قسم کی ہنگامہ آرائی نہیں کی تھی۔ اب ہمیں چلنا چاہیے۔ اپنی خلوت میں کسی اور کی موجودگی کو جو انسانوں کی طرح ناپسند کرتے ہیں، اینڈریو نے اپنی مایوسی کو چھپانے کی کوشش کرتے ہوئے ان لوگوں سے کہا، تو وہ سر کو تفہیمی جنبش دیتے ہوئے لفٹ کی طرف بڑھ گئے۔ میں نے نیچے ہر جگہ کیمرے لگوائے ہوئے ہیں، ان کیمروں کی مدد سے وہ بیٹھ کر بھی نیچے ہونے والی ساری کارروائی کو آرام سے دیکھ سکتے ہیں۔ جب وہ لوگ لفٹ کے ذریعے اوپر پہنچ کر اپنے گرم کپڑوں سے نجات حاصل کر رہے تھے تو اینڈریو نے آگاہ کیا، یہاں سے ہم سیدھے میرے خاص کمرے میں جائیں گے۔ آئی ایم سوری اینڈریو، میں تم لوگوں کو جوائن نہیں کر سکوں گی، مجھے ایک ضروری کام سے جانا ہے۔ ویسے بھی میں کوئی سائنٹسٹ ہوں نہیں کہ کیلی اور شونگ کے مشاہدے سے کسی قسم کا نتیجہ اخذ کر سکوں، اس لیے بہتر ہے کہ میں اپنا کام کروں اور تم شوئی اپنا کام۔ سونا جو بادل خواستہ ہی اینڈریو کے بلاوے پر وہاں آئی تھی، موقع پاتے ہی بولی، بات تو تمہاری صحیح ہے، ٹھیک ہے تم جاؤ۔ اینڈریو نے اسے اجازت دے دی۔ وہ وہاں سے نکل کر سیدھی اس کمرے میں پہنچی جہاں بیٹھ کر وہ اس کا نائب اس عمارت کی سیکورٹی پر نظر رکھتے تھے۔ کمرے میں لگی بڑی سی سکرین کئی حصوں میں منقسم اطراف کے مناظر کو دکھاتی رہتی تھی۔ سب ٹھیک ہے؟ یس میم، نائب نے مستعدی سے اس کے سوال کا جواب دیا۔ دیکھو مجھے ایک ضروری کام سے جانا ہے، تم ہر چیز پر اچھی طرح نظر رکھنا، کوئی معمولی سی کوتاہی نہیں ہونی چاہیے۔ معلوم ہے نا کہ آج کل معاملات کتنے حساس ہیں۔ وہ اپنے ہینڈ بیگ میں رکھے سامان میں کمی بیشی کرتے ہوئے اس سے مخاطب تھی۔ آپ فکر نہ کریں میم، میں خیال رکھوں گا۔ نائب کو پتہ بھی نہیں چلا کہ کب اس نے اپنا سیل فون بیگ سے نکال کر دراز میں ڈال دیا۔ گڈ، ٹھیک ہے تو پھر میں چلتی ہوں۔ وہ مطمئن سی باہر نکل گئی۔ زانگ تاؤ نے اس ملاقات کے لیے سیل فون چھوڑ کر آنے کی ہدایت کی تھی۔ اس روز بھی جب اسے اچانک سانگ تاؤ کے پاس لے جایا گیا تھا تو لے جانے والے چینی باشندے نے راستے میں گاڑی بدلنے کے ساتھ ساتھ اس کا فون لے کر دوسری گاڑی میں سوار اپنے آدمی کے حوالے کر دیا تھا۔ فون واپسی میں سے مل گیا تھا اور ساتھ ہی یہ اطلاع بھی کہ ان کے فون میں ٹریکر لگا ہوا ہے۔ یہی صورتحال گاڑی کی بھی تھی۔ اس کے لیے سمجھنا مشکل نہیں تھا کہ یہ کس کی حرکت ہے۔ اس حرکت کی وجہ وہ جانتی تھی۔ ظاہراً اسے معاف کر کے اہم ذمہ داریاں سونپنے کے باوجود اس پر مکمل بھروسہ نہیں کیا جا رہا تھا اور اب وہ زیر نگرانی تھی۔ اس نے موبائل یہیں چھوڑ دیا تھا اور گاڑی کا بندوبست بھی پہلے ہی طے ہو چکا تھا۔ ایفا کے ایک ریسٹورنٹ کی پارکنگ میں گاڑی روکتے ہی ایک دوسری گاڑی اس کی گاڑی کے ساتھ آ کر رکی۔ اپنی گاڑی لوک کر کے اس گاڑی میں منتقل ہونے میں اسے چند منٹ ہی لگے۔ گاڑی وہاں سے نکل کر چند گز کا فاصلہ طے کیا کہ وہ پھر ایک دوسری گاڑی میں منتقل کر دی گئی۔ اس گاڑی کو اس دن لانے والا چینی ہی چلا رہا تھا۔ بہت زیادہ محتاط ہو تم لوگ، گاڑی کے چلتے ہی سونے نے تبصرہ کیا، کیونکہ ہم جانتے کہ ہمارا واسطہ کس سے ہے۔ وہ خفیف سا مسکرایا۔ متاثر ہو ہمارے اداروں کی کارکردگی سے؟ سونے نے اسے چھیڑا۔ معترف ہوں، اور انسان کی کامیابی کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ دوسروں کی خوبیوں کو جانتا اور مانتا ہو۔ جو صرف اپنے آپ کو ہی اعلیٰ سمجھتا رہتا ہے وہ ایک دن بری طرح ٹھوکر کھاتا ہے۔ اس کے سادگی سے دیے جواب میں بہت بڑی حقیقت موجود تھی۔ تاریخ گواہ تھی کہ دنیا کی عظیم الشان قوتوں نے خود کو اعلیٰ اور دوسروں کو ادنا سمجھنے کی غلطی کے ہاتھوں ہی اپنا زوال دیکھا تھا۔ راستہ تمام ہوا اور وہ ایک بار پھر زانگ تاؤ کے روبرو پہنچ گئی۔ زانگ نے مسکرا کر اس کا استقبال کیا اور کچھ چہکتے ہوئے لہجے میں بولا، آج تمہاری 2 اہم شخصیات سے ملاقات کروانی ہے۔ امید ہے کہ یہ ملاقات تمہارے لیے باعث مسرت ہوگی۔ ایسی کون سی باکمال شخصیات سے ملانے لگے ہو مجھے؟ اس نے بظاہر بے نیازی سے لیکن دراصل دھڑکتے دل کے ساتھ پوچھا۔ یہ تو تمہیں ان کے روبرو ہی ہو کر اندازہ ہوگا۔ زانگ کی مسکراہٹ پراسرار ہو گئی اور واقعی جب وہ ملاقات کے کمرے میں لے گیا تو وہ دم بخود رہ گئی، یہاں تک کہ اس کے لیے فیصلہ کرنا مشکل ہو گیا کہ وہاں موجود دونوں شخصیات میں سے پہلے کس کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ آپ کی ملازمت کی مجبوری نہ ہوتی تو ہم آپ سے امید کرتے کہ جب تک ہم حیفا میں ہیں آپ بھی یہیں ٹھہرے۔ جمی واکر سے الوداعی ملاقات کرتے ہوئے شہریار نے اس سے بڑے با اخلاق لہجے میں مخاطب تھا۔ واقعی میں بھی مسٹر واکر جیسے شاندار فوٹوگرافر کی شدت محسوس کروں گی۔ مہابانوں نے بھی گرہ لگائی۔ وہ دونوں میاں بیوی جانتے تھے کہ اپنے ساتھ اتنا سب کچھ ہو جانے کے باوجود واکر کا دماغ ایسی تختی کے مانند ہے جس پر درج ہر تحریر کو مٹا کر اپنی من مرضی کی تحریر لکھتی گئی ہے۔ اسے لیلا وہبی کے شو سے واپسی میں
اپنے ساتھ پیش آنے والے واقعات میں سے کچھ بھی یاد نہیں رہا تھا اور ذہن پر یہ بات نقش ہو چکی تھی کہ مراد اور تانیہ نامی جن دو مشکوک سیاحوں کی حقیقت کھوجنے نکلا تھا وہ سچ مچ بے ضرر ثابت ہوئے ہیں۔ ان کو بے ضرر سیاح تسلیم کر لینے کے بعد جمی واکر کے پاس ان کا پیچھا کرتے رہنے کا کوئی جواز باقی نہ رہا تھا، اس لیے اس نے یروشلم واپس لوٹنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ اگر ایسی بات ہے تو میرے ساتھ یروشلم واپس چلو۔ ویسے بھی یروشلم میں ہوا کے مقابلے میں ایسے مقامات زیادہ ہیں جہاں یادگار تصویریں لی جا سکے۔ واکر نے خوش دلی سے اس بات کا جواب دیا، یروشلم کا کسی دوسرے شہر سے تقابل بنتا ہی نہیں ہے۔ یروشلم یروشلم ہے اور ہمیں وہاں کچھ وقت مزید گزارنا ہے۔ بس ہم اپنے دوستوں ڈاکٹر سوسن اور ڈاکٹر لیف کی مصروفیت کم ہونے کا انتظار کر رہے ہیں۔ ویسے بھی ہیفا ہمیں پسند آیا ہے۔ یہاں کے ساحلوں سے لے کر کارمل کے جنگلات تک سب کچھ دل موہ لینے والا ہے۔ جواب مہبانوں کے بجائے شہریار نے دیا، مجھے خوشی ہے کہ تمہیں میرا وطن پسند آیا ہے اور تم اپنے ڈالرز کے بدلے میں یہاں سے بہت خوشگوار یادیں لے کر واپس جاؤ گے۔ واکر خوش دلی سے بولا اور پھر رخصت کی اجازت چاہی۔ چلو جی، اس سے تو جان چھوٹی۔ اس کے جانے کے بعد مہبانوں نے اپنا ہاتھ جھاڑے اور پرستائش لہجے میں بولی، ویسے بہت کمال کا لڑکا ہے ماس، کیسے منٹوں میں سب کچھ کنٹرول میں کر لیتا ہے۔ واکر اور نک والے معاملات میرے سامنے پیش نہ آئے ہوتے تو میرے یقین کرنا مشکل تھا کہ کوئی انسان اس طرح کسی دوسرے انسان کے دماغ پر مکمل قبضہ بھی کر سکتا ہے۔ میرے حساب سے تو ہپناٹزم بس ایک طرح کا طریقہ علاج ہے جس میں دعاؤں کے زیر اثر کسی حد تک معالج اپنے مریض کو ٹرانس میں لے کر اس کے دماغ میں کچھ باتیں راسخ کر سکتا ہے، لیکن ایسے پورے کے پورے بندے کو اپنے اشاروں پر نچا لینا تو کمال ہے یار۔ وہ ماس سے بہت زیادہ متاثر نظر آ رہی تھی۔ ماس میں کوئی کمال کی بات ہے جبھی تو اسے اس مشن میں بنیادی حیثیت دی گئی ہے اور ہم محض اس کے مددگار کی حیثیت سے کام کر رہے ہیں۔ شہریار نے مسکرا کر اس سے جواب دیا، وہ واقعی بہترین انتخاب ہے۔ اس کی صلاحیتوں کا کمال ہے کہ مشکل اور پیچیدہ معاملات چٹکیوں میں طے پا رہے ہیں۔ بے شک ایسا ہی ہے، لیکن پیچھے سے بھی کوئی کام کم نہیں کیا گیا۔ ایران سے کانٹیکٹس لے کر ہم آمنہ کے چچا احتشام تک پہنچے تھے۔ یہ احتشامی کا کارنامہ ہے کہ اس نے آمنہ کی ذہن سازی کی اور اسے اس بات پر راضی کیا کہ وہ ہمارے ساتھ تعاون کرے۔ آمنہ کے تعاون کے بغیر یہ سب اتنا آسان نہیں تھا۔ ٹیم ورک کی اہمیت سے تو انکار ممکن ہی نہیں ہے، لیکن مجھے سچ میں ماس نے متاثر کیا ہے۔ اپنی خاص صلاحیت کے علاوہ بھی وہ اچھا لڑکا ہے اور اس کے طور طریقے دیکھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ کسی اچھے خاندان سے تعلق رکھتا ہے۔ واہ بھائی، چند گھنٹوں میں تم نے اس کے طور طریقوں کو بھی جج کر لیا۔ شہریار نے جان بوجھ کر اسے چھیڑا۔ اس کی شخصیت کو سمجھنے کے لیے اس کی آنکھوں کی حیا ہی کافی تھی۔ میں نے خود پر اور آمنہ پر پڑنے والی اس کی نگاہوں کو شفاف پایا تھا۔ بلند کردار مرد ہی اعلیٰ اوصاف کے مالک ہوتے ہیں۔ اس نے مضبوط لہجے میں دلیل دی تو شہریار ہنس پڑا۔ مان لیا جناب کی بات کو، اب ذرا ریموٹ تو پکڑاؤ، خبریں لگاتے ہیں تاکہ شہر کا کچھ حال احوال تو ملے۔ یہ کیوں نہیں کہتے کہ باقی مردوں کی طرح آپ کے ہاں بھی ٹی وی کا درجہ بیوی کے درجے سے بلند ہے؟ ماں بانوں نے مصنوعی ناراضگی کا مظاہرہ کیا لیکن خود ہی ریموٹ اٹھا کر ٹی وی کھول دیا۔ کوئی نیوز چینل ہی لگا ہوا تھا۔ زبان سے آشنا نہ ہونے کے باعث ماں بانوں دلچسپی لینے کے بجائے ریموٹ شہریار کو پکڑا کر خود الماری کی طرف بڑھ گئی۔ وہ چاہتی تھی کہ اس فرصت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنا کچھ سامان سمیٹ لیا جائے۔ آپ نے لیف کو ایلی کی سلسلے میں کال کی تھی؟ کیا جواب دیا لیف نے؟ الماری میں سر ڈالے خیال آنے پر اس نے وہیں سے شہریار سے سوال کیا۔ سن کر وہ بھی تشویش میں مبتلا ہو گیا تھا اور کہہ رہا تھا کہ کوشش کروں کہ جلد از جلد لیلا کو اس سلسلے میں خبردار کر دوں۔ شہریار نے اسے جواب دیا اور ٹی وی کی آواز ذرا بلند کر دی۔ ماں بانوں نے پہلے نیوز اینکر کی ہی جانی آواز سنی اور پھر شہریار کی حیرت اور صدمے میں ڈوبی آواز بلند ہوئی، او میرے خدایا، یہ کیا ہو گیا؟ الفاظ اور لہجہ دونوں ایسے تھے جنہوں نے ماہ بانوں کو فوری طور پر پلٹ کر دیکھنے پر مجبور کر دیا۔ نظریں سیدھی ٹی وی کی سکرین سے جا ٹکرائیں۔ زبان بے شک سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، لیکن اینکر کا لہجہ اور سکرین پر موجود شناسا علاقے کا انجانا منظر بہت کچھ سمجھا رہا تھا۔ دکھ اور صدمے میں گھری وہ الماری کھلی چھوڑ کر ہی 2 سیٹر صوفے پر آ بیٹھی۔ نظریں نیوز سکرین پر جمی تھی اور آنکھوں سے خود بخود ہی چند آنسو پھیل کر رخسار پر بہتے چلے گئے تھے۔ لانگ کوٹ والے اس لڑکے کا چہرہ اب وہاں کسی کے اجنبی نہیں رہا تھا۔ وہ اسے کئی دن سے بلا ناغہ اپنے آس پاس دیکھ رہے تھے۔ کبھی وہ کتابوں کی دکان پر نظر آتا تو کبھی استعمال کی کوئی عام سی شے خریدتا، کسی سٹور سے کوئی سافٹ ڈرنک لے کر پیتا یا کھانے کی کوئی چیز خرید کر بغل میں دبائے قریبی پارک میں چلے جانا بھی اس کے معمولات میں شامل تھا۔ لیکن یہ بات اس کی صورت شناسہ تقریباً ہر شخص نے نوٹ کی تھی کہ اس کا سب سے زیادہ وقت بک سٹور پر گزرتا ہے۔ وہ جتنے انہماک سے جائزہ لینے کے بعد
ہر روز وہاں سے چند کتابیں خریدتا تھا۔ سمجھنے کو سمجھا جا سکتا تھا کہ وہ کوئی کتابوں کا عاشق ہے، لیکن دیکھنے والی نظریں ہی دیکھ رہی تھی کہ اس کی توجہ کا اصل مرکز وہ کاؤنٹر گرل ہے، جس کے کاؤنٹر پر وہ دوسرا کاؤنٹر خالی ہونے کی صورت میں بھی قطار میں لگ کر بل جمع کرواتا تھا۔ بل کی ادائیگی کے دوران ان کے درمیان چند شوخ جملوں کا تبادلہ بھی ہو جاتا تھا، لیکن لڑکا کچھ شرمیلا تھا، یہ تذبذب کا شکار کہ اس نے ابھی تک لڑکی سے کھل کر اظہار محبت نہیں کیا تھا۔ کاؤنٹر گرل منتظر رہنے لگی تھی کہ براہ راست اظہار محبت نہ سہی، وہ اسے دوستی کی پیشکش تو ضرور کرے گا، اور پھر دوستی کے ناطے لنچ یا کہیں سیر و تفریح کی دعوت۔ آج بھی وہ معمول کے مطابق بک سٹور کے اندر موجود تھا۔ وہ سٹور کے ایک الگ گوشے میں کھڑا گہرے استغراق کے ساتھ کتابوں کا جائزہ لے رہا تھا۔ متعلقہ کاؤنٹر گرل اپنے فرائض انجام دیتے گاہے بگاہے اس کی طرف نظر اٹھا کر دیکھ لیتی تھی۔ کبھی کبھی اس کے ہونٹوں پر شوخ مسکراہٹ بھی چمک اٹھتی تھی، لیکن لڑکا فی الحال اس کی طرف متوجہ نہیں تھا۔ لڑکی نے اپنے دل میں ٹھان لی تھی کہ اس شرمیلے بندے کی خاموشی توڑنے کے لیے آج خود سے کوئی پیش رفت کرے گی۔ اس کا خیال تھا کہ آج کے دور میں کسی بات کو اتنے عرصے تک لٹکائے رکھنے کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ بہتر تھا وہ اس سے واضح بات کرتا، وہ ایک دوسرے کے بارے میں جانتے اور پھر فیصلہ کیا جاتا کہ اس کی دوستی کو آگے لے کر چلنا ہے یا نہیں۔ ابھی وہ انہی سوچوں میں غلطہ تھی کہ اسٹور کے باہر کچھ غیر معمولی ہلچل محسوس ہوئی، اور اس سمیت کئی افراد کی توجہ اس طرف مبذول ہو گئی۔ کتابوں کا جائزہ لیتے لڑکے نے بھی کنکھیوں سے اس طرف دیکھا، لیکن اپنی جگہ سے ہلا نہیں۔ نگاہیں پلٹنے سے پہلے وہ ان دو افراد کو اسٹور کے اندر آتا دیکھ چکا تھا، جو میئر کے باڈی گارڈ کی حیثیت رکھتے تھے۔ ان دونوں نے اندر آتے اسٹور پر رش کم کرنے کے لیے لوگوں کو وہاں سے نکالنا شروع کر دیا۔ وہ اس لمبے کوٹ والے لڑکی کی طرف بھی بڑھے، لیکن کاؤنٹر گرل کی آواز نے قدم روک لیے۔ پلیز سر، یہ ہمارے مہذب اور ریگولر کسٹمر ہیں، ان کی ذات سے آپ کو کوئی شکایت نہیں ہوگی۔ اوکے، تمہاری سفارش پر ہم اسے رہنے دیتے ہیں، ہو سکتا ہے اسے میئر کے ساتھ سیلفی لینے کا موقع مل جائے۔ تھینک یو سر۔ کاؤنٹر گرل کے الفاظ ابھی منہ میں ہی تھے کہ بظاہر رب سے ہولیے، لیکن در حقیقت برانڈڈ ٹی شرٹ اور ٹراؤزر پہنے میئر اندر داخل ہوا۔ وہ اپنے اگلے الیکشن کے لیے کیمپین چلا رہا تھا، اور عوامی جگہوں پر بظاہر اچانک وارد ہو کر اور عوام میں گھل مل کر اپنی مقبولیت بڑھانے کی کوششوں میں مصروف تھا۔ اس کی اس حقیقت سے واقف لمبے کوٹ والا لڑکا اسے دیکھ کر حقارت سے مسکرایا، لیکن فوراً رخ موڑ لینے کی وجہ سے اس کی مسکراہٹ کسی کی نظروں میں نہ آ سکی۔ در حقیقت اس وقت سب کی توجہ میئر کی طرف مبذول تھی، اور صرف اس کے گارڈ تھے جو اپنی مقابل نظروں سے بک سٹور کے چپے چپے کا جائزہ لے رہے تھے۔ ان میں سے ایک کو قدرے تاخیر سے خیال آیا کہ ایک ایسے وقت جبکہ سب کی نظریں میئر پر ٹکی ہیں، اور یہ لمبے کوٹ والا لڑکا کون ہے جو میئر سے منہ پھیرے کتابوں کے شیلف کی طرف وہ کیے کھڑا ہے۔ اس نے اس لڑکے کو چیک کرنے کے لیے قدم آگے بڑھایا ہی تھا کہ لڑکا پلٹا۔ اس کے ہاتھ میں ایک خطرناک گن تھی۔ گارڈ کی گن سیدھی ہوتی اس سے قبل ہی لڑکی کی گن نے گولیاں اگلنا شروع کر دی۔ پہلی گولی اس کاؤنٹر گرل کے سینے میں پیوست ہوئی، جس کے بارے میں خیال کیا جا رہا تھا کہ اس کی خاطر بک سٹور کے چکر لگاتا ہے۔ لڑکی کے زد میں آنے کی وجہ یہ تھی کہ جب پہلا برش چلایا گیا، وہ عین میئر کے سامنے کھڑی اپنی دل نواز مسکراہٹ کے ساتھ اس کا آٹوگراف وصول کر رہی تھی۔ لڑکی گولی کھا کر گری، اس کے دائیں بائیں سے بھی چند چیخیں بلند ہوئی۔ کچھ گارڈ نے لپک کر میئر کو کور کرنا اور کچھ نے لڑکی کو نشانہ بنانے کی کوشش کی۔ وہ طبیعت یافتہ تھے، ان کا نشانہ چوکنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ بیک وقت 3 گولیاں لمبے کوٹ والے لڑکی کے جسم میں پیوست ہوئیں، لیکن یہ سب ہونے سے پہلے ہی وہ اپنی گن پھینک کر اپنا ہاتھ اپنے لمبے کوٹ کے گریبان میں ڈال چکا تھا۔ گولیوں نے اس کے جسم میں چھید کیے تو وہ تڑپ کر نیچے نہیں گرا، بلکہ اس کا جسم اچانک ہی زوردار دھماکے سے پھٹ پڑا۔ دھماکہ اتنا زوردار تھا کہ بک سٹور سے دور دور تک سنا گیا، اور کئی چشمدید گواہوں نے بک سٹور کی چھت کو اڑتے ہوئے دیکھا۔ آگ کے شعلے بھڑکے، چیخو پکار بلند ہوئی، ایمرجنسی نمبر ڈائل کیے جانے لگے، ہوٹر بجاتی گاڑیاں برق رفتاری سے جائے وقوع کی طرف لپکی۔ لیکن دھماکہ جس شدت کا تھا اور وہ جو قیامت برپا ہو چکی تھی، اسے دیکھ کر یہ بات بآسانی سمجھی جا سکتی تھی کہ بک سٹور کے اندر کسی جاندار یا بے جان کی سلامتی کی امید نہیں کی جا سکتی تھی۔